بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص ذکر ہو پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ذکر ہو کے اسرار و رموز آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، جو لفظ ذکر ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی یاد کرنا، بات کرنا یا کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں ذکر سے مراد زبان یا دل سے مختلف انداز میں محبوب حقیقی کو یاد کرنا یا اس کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہے۔ جبکہ جو ہو ہے یہ اسم ذات باری تعالیٰ ہے، اور اہل تحقیق نے اور بالخصوص حضرت سخی سلطان باہو نے ہو کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جو انسان کو اللہ پاک کی ذات کی پہچان کرواتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب تک بندہ ہو کے ذکر پر نہیں پہنچتا تب تک نہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان سکتا ہے۔ اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے کہ کسی نے ذکر ہو سے دل و جان سے دوستی لگائی ہے تو وہ عارفین اور عاشقین ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بہت جلالی اور بہت بھاری ذکر ہے، بلکہ وہ عشق کے ہاتھوں چور و چور تھے۔ سامعین محترم، دراصل ذکر ہو ذاکرین، عاشقین اور عارفین کا انتہائی ذکر ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ذکر ہو ایک ننگی تلوار بھی ہے، اور ہو کی اس تلوار سے عاشق ذات ہر وقت نفس ظالم کو قتل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عموماً ذکر ہو سے پہلے انسان کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور اندر ہر طرف کثافتیں، غرور و تکبر، نفرت، غصہ، حسد، بغض، غیبت، کینہ اور ہر طرح نفس اور اس کی حکومت ہوتی ہے۔ مگر جیسے ہی عاشق اپنے من کی دنیا ذکر ہو سے سجاتا ہے تو یہ تمام باطل چیزیں ہلاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ذکر ہو ایک آگ ہے جو انسان کے اندر ذات حق کے سوا ہر چیز جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اور خود عاشق بھی ذکر ہو کی آگ میں جلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ عاشق خود کباب بن جاتا ہے۔ اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہوتی، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر ہو کے اسرار میں لکھتے ہیں: اندر ہو تے باہر ہو، اے دم ہو دے نال جلیندہ ہو دا داغ محبت والا، ہر دم پیا سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی اتو چھوڑ اندھیرا ویندہ ہو، میں قربان تینا تو باہو، جڑا ہو نو صحیح کریندہ ہو۔ دیکھیں اس بیت میں حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ ذکر ہو کے اسرار بیان فرما رہے ہیں کہ جو طالب ذکر ہو کا راز حاصل کر لیتا ہے یا ذکر ہو میں مستغرق ہو جاتا ہے تو ذکر ہو ہر دم اس کا اندر جلاتا رہتا ہے، اور جس طرح کسی شخص کو آگ جلائے تو اس کے جسم پر نشان پڑ جاتا ہے، اسی طرح جلالی ذکر ہو سے طالب کے اندر بھی نشان پڑ جاتے ہیں۔ مگر ذکر ہو کے داغ چاہے آگ سے بھی زیادہ سخت ہیں، مگر باوجود اس کے طالب صادق ان داغوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کی برکت سے طالب کو ظاہر و باطن میں ہر طرف ہو ہی ہو نظر آتا ہے۔ اور آخری مصرے میں حضور سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے قربان جاؤں جو ہو کے راز کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ بے قرار اور بے سکون رہتے ہیں، اور پھر اپنی منزل ہو کو پا ہی لیتے ہیں۔ مگر کیسے پاتے ہیں؟ جل کر،
دیکھے سامعین، بہت سے لوگ آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ذکر ہو کو دل میں بسائیں گے اور ہر طرح کے امتحان سے گزر کر ذکر ہو کی مدد سے اس ذات کو بلا حجاب دیکھیں گے اور اس ذات تک پہنچیں گے، اس ذات کو پہچانیں گے۔ مگر نہیں، کئی من تارے تر تر ہارے تھے، کوئی سلامت چڑھیا ہو۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے آئے مگر کئی راستے میں ہمت ہار گئے، کئی دیوانے و مجنوں ہو گئے اور کئی بالکل فارغ ہو گئے، اور چند ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ذکر ہو پہ استقامت اختیار کی اور اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے۔ دیکھیں سامعین، ذکر ہو انسان کو مکمل بشریت سے نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں انسان ہی نہیں رہتا بلکہ انسان کامل کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ سامعین محترم، یقین کریں کہ جس سے ذکر ہو کا تیر لگ جاتا ہے اس کے وجود سے غیر کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بس دل میں اسی ذات کی رغبت، اسی کا شوق ہوتا ہے، بس اسی کی طلب و تمنا میں طالب پر یہ حال وارد ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں اپنا خیال، اس کی رضا میں اپنی رضا، اور اس کی ہستی میں وہ اپنی ہستی کو بھی گم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ذکر ہو طالب کو اس حد تک ذات حق میں مستغرق کر دیتا ہے کہ طالب کو اپنی خبر تک بھی نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں، کیا میرا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ یعنی وہ اپنی ذات کو بھی ہو میں فنا کر دیتا ہے اور خود ہی ہو بن جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسم اعظم ہو سے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے باہو دن رات ذکر یاہو میں غرق رہتا ہے۔ دیکھیں سامعین، یہ جو ذکر ہو ہے دراصل یہ طالب کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے اور طالب کو ظاہری موت سے قبل عالم برزخ و حشر جیسے عالم کی تیر و سیر کروا دیتا ہے، اور پھر طالب کے لیے موت و حیات ایک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ذکر ہو کرنے والا شخص موت کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے، اسے ذکر ہو مرنے ہی نہیں دیتا، اور اس کی قبر اس کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جو صاحب بصیرت شخص ہوتا ہے وہ ذکر ہو کرنے والے کی قبر سے یہ صاف آوازیں سنتا ہے کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یا ہو۔ اسی طرح قبر کے چاروں کونوں میں ہو کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باہو ہو میں فنا ہو کر زندہ و جاوید ہو گیا، اس میں کوئی تعجب نہیں کہ جو عین ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر ہو کی تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔